حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے، حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے، اور خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے۔ سوال مجھ سے جو کرتے ہو سلو کیوں کر لی، جواب یہ اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے۔ حسن یہ کہتے تھے مجھ رہی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، مجھ رہی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، اور بنا خنجر شہ تشنا دہن کے واسطے، مجھ رہی پیدا ہوا تھا آفت و رنج و مصیبت اور تسلیم و رضا، پانچ چیزیں یہ بنی تھی پنجتن کے واسطے۔ نعرے صلوات۔ مجھ رہی پیدا ہوا تھا جب بندھا کبرا کے کنگنا، آئے عاطف کی ندا، دست کبرا میں جگہ رکھنا رسن کے واسطے، مجھ رہی پیدا ہوا تھا۔ اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر، ماتم شبیر کیا کم تھا بہن کے واسطے، مجھ رہی پیدا ہوا تھا۔ بھرے کرتے ہی میں اصغر کو مدفوع کر دیا، جب نہ کچھ ممکن ہوا شے کو کفن کے واسطے، مجھ رہی پیدا ہوا تھا۔ اڑے ہوا تیروں سے سب چھنا ہوا، تن گل بدن کا تھا، قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن، قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا۔ زہرا تو کر رہی تھی یہ نوحہ بحال ناگاہ ظلم کی ہوئی پرچھی جگر کے گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا طفل گل عباس کو تڑپ کے پکارا جگر عباس کو تڑپ کے پکارا جگر وقت آ گیا کہ اوجے شہادت وصول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو۔ ام جان فاطمہ کے گھر سے ہوش مرتے ہیں ہم رسول کے
دل بھر سے ہوشیار، ہم شکل مصطفیٰ میری مادر سے ہوشیار، صبت نبی بطول کی دختر سے ہوشیار، صبت نبی بطول کی دختر سے ہوشیار، میں میرے تڑپ کے نباہر نکل پڑے، میں سے ماں پھوپینا کھلے سر نکل پڑے، میں سے ماں پھوپینا کھلے سر نکل پڑے، کہتے کہتے خاک پہ وہ میں لقا گرا، جلتی زمین پر سر مجتبی گرا، رن میں یتیم گوہر عرش اولا گرا، پھول پڑ گیا مل گئے خیر النساء، پھول پڑ گیا مل گئے خیر النساء گرا، پوتا ہے جابلا اسد کے دگار کا، بجھتا ہے اب چراغ حسن کے مزار کا، بجھتا ہے اب چراغ حسن کے مزار کا، گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش میں لقا، فوجِ عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا، ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا، میری کمائی نے لگی شکر کے بریا، میری کمائی نے لگی شکر کے بریا، بچے پہ میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی، بیبیوں برا چڑھی میرے لال کی، بیبیوں برا چڑھی میرے لال کی، سن کر یہ بین رونے لگے شاہ بیر و برن کو چلے پٹا کے امامہ بچشم تر، ہمراہ تھا پسر بھی برادر بھی نوحگر، نالے یہ تھے کہ ہائے میرا غیرت قمر، یہ تھے کہ ہائے میرے غیرت قمر، امو نثار جانے برادر کدھر گئے، تم بھی حسن کا داغ ہرا آج کر گئے، تم بھی حسن کا داغ ہرا آج کر پہنچے، جو لاش ابن حسن پر بحال ذات، دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بادشاہ، غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار، للکار کر بڑھے صفت شیر کردگار، للکار کر بڑھے صفت شیر کردگار، بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا، ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا، ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا، پہنچا جو رن میں شبرے، رحم اللہ من قرأ الفاتحة، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأيا غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالبنا كل غالب النجم الساقب مولانا علي ابن أبي طالب. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين. صلوات. تھوڑا اور آپ حضرات آ جائیں کے طبع لوگ مومنین. میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ ابھی بھی جگہ ہے اگر اندر تشریف لانا چاہتے ہیں آ جائیں الحمدللہ، اور تاکہ بیچ میں پھر ڈسٹربنس نہ ہو. ایک مل کے بلند ترین صلوات آپ حضرات ارشاد فرمائیں. اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے اور اس وحدہ لا شریک معبود پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کر رہا ہوں کہ اس پروردگار عالم نے یہ توفیق نصیب فرمائی اور مجھ حقیر سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ حضرات ان عشرہ مجالس کو اور آج یہ 7ویں کڑی اس
گفتگو اور اس بیان کا میں آج آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ کربلا تاریخ کے پس منظر میں، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کیسے اور کیا حالات اور وہ کون سی چیزیں ایسی پیدا ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے نواسۂ رسول کو مدینہ چھوڑ کر کربلا بسانا پڑ گیا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میں مسلسل ان تمام کڑیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بنی امیہ نے اپنی جو سازشیں رچ رہے تھے اور جو کر رہے تھے، دیکھیں مشکل سب سے بڑا یہ تھا امام، اب آپ ایک ذہن میں ایک بات میں پہلے کلیئر کر دوں تاکہ کل کی بات جہاں پہ رکی تھی میں وہیں سے ایک گفتگو ایک مرحلہ اور آگے بڑھا کے، لیکن چونکہ آج یہ مجلس خاص بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ خود جناب قاسم علیہ السلام اور چونکہ ان کا تابوت اور تابوت کیا وہ جو جنازہ برآمد ہوگا اور اس کی شبی آپ حضرات زیارت کریں گے اور انشاءاللہ اپنی حاجتوں کو مانیے وہ سارے مرحلے ہیں، لیکن اور قاسم کا تذکرہ ہو حسن کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد عالم آجا ذرا آ جائیے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آنا چاہتے ہیں آ جائیے، ذرا جا کے سکھائیے، ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد عالم۔ لہٰذا ایک بات میں قبل اس کے گفتگو پڑھوں، یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں اس بات کو پوری طرح سے محفوظ کر لیجئے، یہ پوری سازش جو بنی امیہ کی تھی اور وہ چاہ رہے تھے، تو دماغ میں بات یہ بھی آتی ہے کہ جب وہ سازش رچ رہے تھے تو آل محمد کیا کر رہے تھے؟ بات آتی ہے کہ نہیں دماغ میں کہ بنی امیہ تو اتنی سازشیں رچ رہے تھے تو آل محمد کیا کر رہے تھے؟ غور کریے گا آل محمد نے کیا اقدام کیا۔ دیکھیے اہل بیت اطہار نے سب کچھ کیا جو کر سکتے تھے، لیکن ایک بات کہوں، اس لیے کہ آل محمد سب کچھ کر سکتے تھے مگر وہ نہیں کر سکتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور ہر آدمی کا اپنا معیار ہے۔ اس لیے دیکھیے بعض لوگ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی اگر دشمنی بھی اگر کسی سے کرنی ہے تو خاندانی لوگوں سے کرے آدمی۔ آل محمد کے ساتھ تو سب سے بڑا معاملہ ہی یہی تھا کہ ایسے لوگوں سے پالا پڑا جو دشمنی کے بھی لائق نہ تھے۔ دیکھیں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں، یہ ایسے لوگ تھے کہ اہل بیت اطہار اور خاص کر امیر المؤمنین یہ شخصیتیں وہ کر بھی نہیں سکتے تھے وہ کام جو وہ کر رہے تھے۔ اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں جس واقعے کو مختلف تاریخ نے بھی درج کیا ہے، آپ اسی سے محسوس کر لیجئے گا کہ یہ کتنا عظیم فقرہ ہے۔ اور اسی مرحلے پہ کہ جب یہ ساری سازشیں شام میں ہو رہی تھیں آل محمد کے خلاف، کل میں نے عرض کیا گفتگو یہیں پہ تو روکا تھا کہ امیر المومنین کو گالیاں دینا، امیر المومنین کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہنا، ابو طالب کو گالیاں دینا، یہ بنی امیہ کا شعار تھا۔ اور 70,000 ممبروں سے، آپ یقین کریے ایک دو ممبر نہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مبالغے میں کہا جاتا ہے، بلکہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین ابو طالب اور ان شخصیتوں کو گالیاں باقاعدہ تسلسل کے ساتھ، جمعے کے خطبے منحصر اسی پر تھے کہ باقاعدہ جمعہ کو جو خطبہ دیتا تھا اس کو باقاعدہ خطبہ لکھ کے بھیجا جاتا تھا کہ آج کے خطبے میں یہ گالیاں دینی ہیں، یہ برا بھلا کہنا ہے اور یہ کہنا ہے۔ یہ 50 سال تک یہ سارا کام ہے، تو ذہن میں بات آتی ہے نا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے یہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ تو اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ اپنا قدم آگے بڑھا رہے تھے اور جو فرض تھا ہدایت کا وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ میرا جملہ بہت قیمتی ہے، میرا بھرے آپ اور قد چھوٹا ہے لیکن میں اپنی توانائی اور حد سے زیادہ، اس لیے کہ میرے مولا کا فقرہ ہے۔ سوال بات میں آتی ہے کہ اتنی سازشوں کے خلاف علی نے کیا کیا، فاطمہ نے کیا کیا،
حسن نے کیا کیا، حسین وہ میں عرض کروں گا کہ علی نے اتنی سازشوں کے خلاف کیا کیا پتہ ہے؟ مولا کا صحابی شام سے تجارت کر کے اور شامیوں کی اور باقاعدہ معاویہ کے ہاں سے ہو کے واپس جب پلٹا تو امیر المومنین کے پاس آ کے کہتا ہے اے مولا جیسے اس نے بھیڑ اکٹھا کی ہے آپ بھی کچھ ایسا کریے کہ آپ کے پاس بھی لوگ جمع ہو جائیں، ایک اچھی خاصی تعداد اور بھیڑ آپ کے پاس ہو جائے۔ جملہ بہت قیمتی اگر محسوس کریے، اس لیے کہ آدمی بھیڑ سے دھوکہ کھاتا ہے کہ بھیڑ ادھر ہے تو ادھر طرف چلو، بھیڑ جدھر زیادہ دکھتی ہے ادھر چلو۔ مولا کائنات کا فقرہ سنیے کہ مولا معاویہ نے کیا بھیڑ جمع کر رکھی ہے، آپ بھی کچھ ایسا کریے کہ آپ کے پاس بھی لوگ جمع ہو جائے۔ علی نے عجیب فقرہ کہا سنو مجھے بے وقوف نہیں چاہیے، مجھے ایک چاہیے مگر عقل مند چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ نہیں جملہ پہنچا آپ تک نہیں، آپ نے قدر نہیں کی جس وجہ سے میں سمجھ رہا تھا۔ مولا نے بہت عظیم فقرہ کہہ دیا، کہا مجھے بے وقوفوں کی بھیڑ نہیں چاہیے، بے وقوفوں کو اگر جمع کرنا ہوتا تو میں کب بھیڑ لگا لیتا۔ نہیں پہنچ رہے آپ، میں بے وقوفوں کو جمع نہیں کرنا چاہتا، مجھے بے وقوف نہیں چاہیے، مجھے عقل مند چاہیے۔ وہ مقداد ہوگا، وہ ابو ذر ہوگا، وہ مالک اشتر ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ جملہ سنیے، اما اس کا فیصلہ علی نے جنگ صفین میں کر دیا۔ جو بے وقوف تھے وہ نیزے پہ بلند ہو گئے، نیزے پہ بلند ہونے والے کو قرآن سمجھ بیٹھے، اور جو عقل مند تھے وہ علی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یہ قرآن نہیں ہے، قرآن ناطق تو یہ کھڑا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ آل محمد وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو کام وہ بنی امیہ والے کر رہے تھے۔ ہاں یہ اپنا طرز اور اپنا طریقہ جو جاری تھا ہدایت کا، چونکہ ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کی ہدایت، لہذا یہ اپنا کام کر رہے تھے جہاں بیٹھے تھے، اس لیے کہ ان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے مگر ہدایت کرنا ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ آزاد ہوں تب بھی ہدایت کریں گے اور قید میں ہوں تب بھی ہدایت کریں گے، ان کو ہدایت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو کام تھا وہ کر رہے تھے، اور اسی لیے بنی امیہ نے یہ 50 سال تک، آپ سمجھیے، تبری نے اور مختلف تاریخ نے اس بات کو باقاعدہ اصل شواہد کے ساتھ لکھا کہ علی کو گالیاں دینے کا شام میں ایک رواج پیدا ہو گیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ مدینے کے لوگوں تک آ کے خط آتے تھے، کہتے تھے خطبوں میں ان کو برا بھلا کہو، الٹا سیدھا کہو۔ آپ نہیں کہا کیا کیا روایتیں تبری نے لکھی ہے کہ بنی امیہ نے کیا کیا چالیں سوچئے کہ امیر المؤمنین سے دشمنی کے لیے کہاں تک پہنچ گئے۔ 50 سال۔ اچھا ایک بات میں کہوں، کبھی آپ شام کے مصائب سن کے آپ کتنا روتے ہیں؟ بولیے، شام کے مصائب سن کے ہم اور آپ کتنا روتے ہیں؟ جتنے مظالم آل محمد پہ شام میں ہوئے اتنے مظالم کہیں ہوئے؟ بولیے، کبھی آپ سوچتے اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ اس مسئلے کو، اس کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سب سے زیادہ پتھر وہیں مارے گئے، سب سے زیادہ آگ آل محمد پہ وہیں برسائی گئی، اہل بیت کے گھرانے پر؟ آپ ان مظالم کو محسوس کر رہے ہیں؟ یہ وہی سازشوں کا نتیجہ ہے جو بنی امیہ نے یہ 50 سال کام کیا ہے، تب یہ مرحلے تک پہنچے ہیں۔ ابھی بھی آپ خاموش ہیں، مجھے نہیں پتا، 50 سال کام کیا ہے اور فیلڈ ورک کیا ہے۔ وہ تو آپ بھی بڑھیا جانتے ہیں کہ جو بھی پارٹی 50 سال فیلڈ ورک کرے نتیجہ کیا ہوتا ہے۔
صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. پچاس لوگ کہتے روتے ہیں کہ کیسے یہ آ گئے, کیسے یہ آ گئے. یہ 50 سال کی محنت ہے. میں اس سے زیادہ کھل کے واضح نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ نہیں سوچئے کیا کام ورک. مثلا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا کیا دشمنی کے لیے کیا. آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے اور دانت کھٹے ہو جائیں گے کہ یہاں تک پہنچ سکتی ہے دشمنی. مثلا بنی معاویہ کرتا یہ تھا کہ جیسے لوگوں کو خوب بھیڑ بکریاں عطا کر دیتا تھا, دے دیتا تھا کہ لے جاؤ خوب انجوائے کرو ان بھیڑ بکریوں کے ساتھ, اور کچھ دن کے بعد پھر بھیڑ بکری چھین لیتا تھا. اب بتائیے کیا کہتا تھا پتہ ہے؟ دیکھیے کہتا تھا ہم نے دیا تھا, جب علی کو پتہ چلا, توجہ کریے گا, علی نے منع کیا کہ یہ سب نہیں بانٹا جائے, لہٰذا ہم نے دیا تھا. اب علی نے لیکن منع کر دیا, لہٰذا ہم کو لینا پڑ رہا ہے, چونکہ دیکھو ہماری تو حکومت کوئی اصلی ہے نہیں, اصل حکومت تو کوفے میں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کام اور سازش دیکھیے, لے لیا اس کو. پھر یہ کام اب باقاعدہ آپ سنیے, معاویہ نے کچھ لوگوں کو لگا رکھا تھا جو ظاہراً مقدس, بڑی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے, ہاتھوں میں تسبیح لیے ہوئے, راستے میں ٹہلتے رہتے تھے. اور رات میں جیسے رات میں کوئی بچہ سوتا تھا, اس بچے کو رات میں اپنے کارندوں سے اٹھوا دیتا تھا. وہ ماں صبح جب اٹھتی تھی اب اس کے بعد کہتی تھی ارے میرا بچہ کیا ہوا. اب جو وہ باہر ڈھونڈنے کے لیے نکلتی تھی تو یہی مقدس لوگ جو راستے میں ٹہلتے رہتے تھے وہ پوچھتی تھی کیا میرا بچہ کوئی لیتا ہوا جاتا ہوا دیکھا؟ تو یہ کہتے تھے ارے ہم نے ابھی دیکھا ہے, علی نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا اور وہ تمہارے بچے کو لے کے جا رہے تھے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ذہنوں آپ دیکھیے, یہ آپ نہیں پہنچ رہے ہیں. ان ماؤں کے دلوں میں, جس ماں کے دل میں یہ راسخ کر دیا جائے کہ تمہارے بچے کو علی, تو پوچھا علی بچے کا کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر, کہہ نہیں جو روایت و حدیثیں کہ علی بچوں کو جو ہے کیا نام ہے ان کا گلا دبا کے مار دیتا ہے, اور علی کو بچوں کو مرتا ہوا دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. نہ جانے کیسی کیسی روایتیں آپ نہیں سن سکتے ہیں, آپ یعنی کلیجہ پھٹ جائے. وہ فقرے اور وہ اختصاصات پھیلایا گیا اور اس کو جو ہے باقاعدہ تاریخ میں درج کیا ہے. اب وہ ماں یہی کر کے روتی تھی ارے یہ کیا ہو گیا, میرا بچہ مر گیا. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ یہ بہت بڑی سازش. نہیں غور کیا آپ نے کہ یہ 50 سال پہلے سے یہ کام ہوا ہے. آپ توجہ کر رہے ہیں, اس ماں کے دل میں کیا ہوا؟ علی نے میرے بچے کے ساتھ یہ کیا. علی نے اب جب اس کا دوسرا بچہ ہوتا تھا اور وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا تو وہ ماں بتاتی تھی کہ ایک تمہارا بھائی اور تھا, اور اگر وہ رہتا تو آج وہ تم سے بڑا ہوتا, مگر اس کو علی نے. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ جو علی بابا 40 چور, یہ ساری دیکھتے ہیں آپ, یہ سب جو چیزیں بنی اور وہ ساری معاملہ وہ یہی سب ہے کہ یہ سب اسی خرافات اور بنی امیہ کی تحریفیں ہیں جو آج ہم بہت آسانی سے پڑھتے ہیں. علی بابا 40 چور, اس پر کہانیاں بنتی ہیں, اس کے اوپر باقاعدہ طور کے پر سیریل بنتے ہیں, لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. اللہ اکبر. ایک لفظ کہہ دوں, علی تو وہ نام مقدس ہے, چوری تو دور کی بات. اگر چور آ کے جس کے سامنے اعتراف کرے کہ میرا ہاتھ کاٹ دو, وہ نام کسی کو چوری کیا سکھائے. اس لیے کہ اس نام میں ایسی برکت ہے کہ چور اپنی چوری چھوڑ دے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اب غور کر, اب آپ سنیے کہ جو 40 سال پہلے, اب آپ غور کریے گا اس بات کو کہ 25 سال پہلے جس لڑکے کے دماغ میں یہ ڈالا گیا کہ علی نے تمہارے ساتھ یہ کیا, تو اب جب یہ اہل حرم کا قافلہ سن 61 ہجری میں مدینے پہنچا تو اب وہی بچے کس عمر میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ, اب یہی وجہ ہے کہ عورتوں نے پتھر مارے, یہی وجہ ہے سارے مظالم آل محمد کے اوپر سب سے زیادہ شام میں ہوئے, اس لیے کہ سب سے زیادہ خرافات اور سب سے زیادہ آل محمد کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا, اور خاص کر امیر المؤمنین کے لیے ان کے نام کو ممبروں سے گالی دینا
رواج ایک پیدا ہو گیا اور 70,000 ممبروں سے باقاعدہ یہ گالیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آج جس امام کی کہ بیٹے کے منسوب یہ تاریخ ہے، پتہ ہے یہ گالیاں کب رکی؟ کب رکی؟ کچھ گالیوں کو امام حسن نے روکا، اور امام حسن اس تاریخ نے لکھا ہے کہ ان گالیوں کا امام حسن نے معاویہ سے جو صلح کی، جو بھی خود امام کے لیے بہت درد کا سبب تھا، امام حسن نے جب صلح ہوئی کہ ٹھیک ہے حکومت تم سنبھالو، لیکن تم اپنے بعد اب حکومت معاویہ تم کسی اور کو نہیں دو گے، اب یہ سلسلہ ادھر ہوگا، تم اپنے بعد یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤ گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے بابا کے اوپر اور ہمارے دادا کے اوپر جو گالیاں دے رہے ہو اور دلوا رہے ہو، اس گالیوں کو بند کراؤ۔ معاویہ نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ نہیں پہنچے آپ، ابھی بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ راضی ہونا صلح پہ بتا رہا ہے کہ کروا رہا تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں بڑا چاہنے والا تھا اور بڑے، اس کو محسوس کریے، ان تمام چیزوں پر راضی ہونا اور گالیوں سے، اور اس گالیوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ بنی امیہ کی آخری حکومت تک عمر بن عبدالعزیز جو اس سلسلے کا آخری اور ملوکیت کا جو بادشاہ اور حکمراں تھا، وہاں تک یہ سلسلہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گالی امام حسن کے دور میں جا کے نہیں رکی، بلکہ اس گالی کو عمر بن عبدالعزیز نے رکوایا۔ اور ان کے بارے میں جب پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز چونکہ بہت عادل تھے، یہ بنی امیہ کے خلفاء میں اور ان خلفاء میں ان کی عدالت کا چرچا بہت تھا، کہ یہ چونکہ بہت بڑے عادل تھے لہذا انہوں نے گالی رکوا دی۔ نہیں، میں نے جملہ کہوں آپ محسوس کر لیجئے گا، یعنی لکھا ہے تاریخ نے کہ یہ بہت بڑے، اور ہمارے اعظم گڑھ کے علامہ شبلی نعمانی نے باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز کی عدالت کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو اس لیے تعریف کیا جاتا ہے چونکہ یہ بہت بڑے عادل تھے، اور ان کی عدالت کے لیے کہا جاتا ہے چونکہ انہوں نے آل محمد پہ گالی دلوانا بند کروایا۔ ابو طالب کو جو لوگ غلط کہتے تھے الٹا سیدھا، یہ بند کروایا، کہا یہ عادل تھے۔ پہنچ رہے ہیں آپ؟ یہ لفظ عادل بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو تھے، اب میں بات نہیں کہوں گا آپ خود کہیے گا، اس سے پہلے جتنے تھے ایسا لگتا ہے کہ ظالم تھے، جو سرکار عادل تھے۔ یہ کیا ایسا ہو گیا اور کیا وجہ ہو گئی کہ ان کو بند کروانا پڑ گیا؟ نہیں، اصل میں دیکھیے عادل عدل کچھ نہیں تھے، ان لوگوں کا جہاں معاملہ پھنس جائے وہاں عادل تھے۔ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ جہاں بھی معاملہ پھنس جائے وہاں کے اوپر عادل تھے، ارے بڑا احترام، جہاں بھی پھنستا تھا معاملہ، عادل وادل کچھ نہیں تھے۔ اصل میں بنی امیہ کے دور میں ایک کام جو زوروں سے چلایا گیا، یا میں یہ جملہ بدل کے کہوں، پیغمبر کی وفات کے بعد جو کام بہت زوروں سے ہوا، وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا ہوا۔ آپ خاموش ہیں؟ مجھے نہیں پتا، یہ کام بہت زوروں پہ، کہا نہیں جاتا ہے تعریف میں، ارے حکومت بہت بڑھ گئی، حکومت کا دائرہ بڑا وسیع ہوا۔ حکومت کا دائرہ تو وسیع ہوا مگر مسلمانوں کے ہاتھ بن گئے۔ آپ متوجہ ہوئیے، پورا بہت وسیع ہوا دائرہ، مگر یہ دائرہ یہ بہت ہوا، زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا۔ اور خود بنی امیہ کی یہ سازش تھی اور اسی کے اوپر وہ چلے کہ انہوں نے لوگوں کو، اور ان کے جتنے خلفاء تھے وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا ان کے اندر بہت ذوق تھا اور وہ بناتے چلے آئے۔ یہ گالی جو رکی، جناب ابو طالب کو الٹا سیدھا کہنا جو بند ہوا، وہ عمر بن عبدالعزیز کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں چونکہ یہ بہت عادل تھے اور انہوں نے گالی۔ دیکھیے آپ میری گفتگو کو اتنی دیر میں نے جو اپنی آپ کے سامنے تمہید رکھی ہے، آپ اصل دل ہے جو میں اپنی مجلس کا یہاں پہ سنا رہا ہوں، یہ پورا سلسلہ جو گالیوں کا چلا، اب آپ دیکھیے کہ کیسے وہ خدا انتظام کرتا ہے۔ کہ بہت بڑے عادل تھے، ان کی عدالت کے لیے کہا کہ ان کا اندر جو قرار صاحب نے لکھا، وہ کہتے ہیں چونکہ ان کو مسلمان بنانے کا بہت شوق تھا، عمر بن عبدالعزیز کو، کسی یہودی کو پکڑ لیں اس کو مسلمان، کسی عیسائی کو پکڑ لیں ان کو مسلمان۔ کہتے ہیں ایک بیچارہ عیسائی جو ہے وہ
مسلمان اور اسلام کی طرف نیا نیا اس نے پڑھ لیا تھا کہیں سے، تو اس کو اسلام کی طرف آنا ہوا، تو پوچھا کہ بھیا مسلمان کیسے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ بھیا ایک صاحب ہیں، وہ تو بہت خوب زور و شور سے مسلمان کراتے ہیں۔ کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا ارے اسی مدینے میں چلو اور وہیں پہ ہیں۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا عمر بن عبدالعزیز نام ہے ان کا۔ ہاں تو کہا اچھا ٹھیک ہے، ارے باپ رے باپ، پہنچے وہاں کے اوپر تو ایسے لوگوں کا بہت تیزی سے سواگت ہوتا تھا کہ جو لوگ نہیں لفظ کہوں لیکن اگر ہندوستان میں ہوتے تو جیل ہی میں ہوتے، اس لیے کہ دھرم پریورتن کی جو دھارا ان پر لگتی تو سیدھے جیل ہی کی ہوا کھاتے۔ ان کو وہ آئے، وہ کہنے لگے کہ لیکن یہ اپنی سے آیا، اس نے کہا کہ بھیا مجھ سے مسلمان بننا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے یہی رہبر ہیں، یہی رہنما ہیں، یہی اسلام اور مسلمان ہمیں کریں گے۔ کہا ہاں ہاں ارے بالکل۔ جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز کو یہ خبر ملی تو فوراً خوش ہوئے، کہا آپ لکھو 37واں مسلمان ہے، یہ 37واں نمبر ہے ان کا مسلمان کرانے کا، یعنی 36 لوگوں کو کرا لیا انہوں نے، 37واں مسلمان اب یہ ہونے والا ہے۔ کرے بالکل اہتمام کرو اور آج ان کو مسلمان ہم کروا دیں گے، اور آ رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز تیار اور باقاعدہ ڈینٹ پینٹ ہو کر پورے اس کے ساتھ آئے اور دربار پورا سجا۔ اس کے بعد کہا کیا تھے؟ کہا ہم عیسائی تھے اور یہ وہ سب بتایا کہ ہمارے بعد نہ دولت کی کمی ہے نہ پیسے کی، مگر میں نے اسلام پڑھا تو مجھے لگا کہ جو یہ مذہب چلا، حضرت عیسیٰ اصل نبی تو خود محمد تھے اور اس کے بعد ان کے جانشین اور وہ سب نے بتایا۔ کہا کہ بہت اچھا ہے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھیے یہ تاریخ ہے۔ اب اس کے بعد کا فقرہ وہ ہماری طرف سے ہے، بس مٹھائی کا ایک ٹکڑا جیسے ہی اسلام قبول کیا اس نے ایک ٹکڑا مٹھائی کا انہوں نے ان کے منہ میں ڈالا اور انہوں نے ان کو کھلایا۔ کہا سرکار اب آپ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اتفاق سے جس دن یہ اسلام لے کے آیا وہ دن تھا بدھ کا، نہیں جملہ سنیے گا آپ محسوس کریے، وہ دن اتفاق سے تھا بدھ کا۔ اب وہ جو مسلمان ہو گیا، لہذا مسلمانوں کو ایک عادت تو تھی اور جمعہ کیسے چھوٹ جائے، لہذا اب جمعہ جب آیا تو جیسے سب جمعے میں پہنچے ویسے یہ نیا نیا مسلمان نیا نیا کرتا پیجامہ پہن کر یہ بھی ٹوپی اوپی لگا کے اسی صف میں جا کے بیٹھا، لیکن چونکہ نیا نیا تھا سارے لوگوں نے اسے ایک دم آگے جگہ دی۔ اس دن کا مسجد کا وی آئی پی یہ تھا، کہا کہ اب یہ مسلمان ہیں، اور باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز صاحب یہی جو حاکم تھے کھڑے ہوئے اور خطبہ جب انہوں نے دینا شروع کیا تو اب خطبے میں وہی غلاظتیں شروع ہوئیں۔ نہیں توجہ کریے آپ کے سماعتیں خشک نہ ہوں، وہی غلاظتیں شروع ہوئیں۔ یہ ابو طالب تو ایسے تھے، علی تو ایسے تھے، ان کے گھر والے ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ۔ وہی ساری سیرت جو بنی امیہ کی چلی آ رہی تھی اس کا اثر یہاں تک بھی تھا۔ اب وہی الٹا سیدھا، اب یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ ایک مرتبہ اس کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ اپنے کو دیکھتا ہے، مجمع کو دیکھتا ہے، اور سارا مجمع سن رہا ہے، یہ بھی سن رہا ہے۔ ایک جملہ سنیے گا بہت عظیم ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا کہ عجیب بے وقوف آدمی ہے جن کا کردار سن کر ہم مسلمان ہوئے، یہ انہی کو کافر بتا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور عجیب بے وقوف آدمی ہے جن کا کیریکٹر پڑھ کے ہم اسلام کی طرف آئے، یہ انہی کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے، مگر وہ کرے تو کیا کرے؟ اتنے موٹے موٹوں کے درمیان بیچ میں پھنسا ہوا تھا کہ نہ پیچھے جا سکتا تھا۔ یہی بھی دیکھیں جو کوئی آدمی آگے بیٹھا ہے پیچھے اب واپس نکلنے کے لیے سوچے گا آدمی، اب وہ بھی سوچئے جمعہ تھوڑا سا محسوس ہوئی ہے، وہ بھی جمعے میں سوچئے کیا مجمع رہا ہوگا، اور وہ سارے پیچھے لوگ۔ اب یہ بیچارہ جیسے تیسے خطبہ اس نے سن لیا اور اس کے بعد پیچھے نماز بھی پڑھ لی،
اور نماز پڑھنے کے بعد جب سب فارغ ہو گئے تو جمعے کے بعد اب کیا کرتا ہے آدمی؟ چھٹی رہتی تھی، سب آدمی اپنے گھر بہترین غذائیں اور سب کھانے کے لیے پہنچے۔ بادشاہ سلامت بھی اپنے دربار پہنچے، کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ یہ کہیں نہیں گیا، یہ سیدھے ان کے پیچھے دوڑتا ہوا ان کے دربار میں پہنچا۔ اب وہ آگے دربان کھڑے تھے، انہوں نے کہا ارے کہاں جا رہے ہو ابھی؟ کہا نہیں مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ ارے صاحب، اور نہیں ابھی ان کے کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے، ابھی آپ نہیں مل سکتے، بعد میں آنا، یہ وہ کہہ گئے۔ مگر یہ اتنا لڑا اس نے، اور اس کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ کان میں بادشاہ کی آواز پہنچ گئی کہ کوئی باہر لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ آواز آئی کہ سرکار ارے وہی جو نیا نیا مسلمان ہوا۔ کہ آپ کیوں آیا ہے؟ بھیجو اسے اندر۔ اب واپس آیا، کہا سرکار آپ کا بڑا لطف و کرم ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مسلمان کر دیا، آپ کے ذریعے اور آپ کے دست مبارک پر میں اسلام لے کے آیا، میں پوری زندگی آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھے مشرف اسلام کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو تعریفیں ہو سکتی تھی کیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا کام ہی ہے مسلمان کرنا، اور تم ہو گئے، یہ تو ہمارا شرف ہے، تم جاؤ اپنے گھر جاؤ، واپس اب کھانا پینا کرو۔ کہا سرکار نے رک جائیے، جیسے آپ نے یہ ایک احسان کیا، ایک احسان اور کر دیجئے۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر وہ آپ کی بات ہے، میں تو سنا رہا ہوں۔ کہ سرکار جیسے سارے احسان کیے، ایک احسان حقیر پہ اور کر دیجئے۔ کہ کیا؟ کہ ہم انمیرڈ ہیں۔ ارے نہیں، آپ کے مجھے نہیں معلوم کہ یہ سماعتیں اتنی ہو جائیں گی۔ ارے 6 دن تھے، سمجھ تو گئے آپ کہ میری خطابت کا معیار اور انداز کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے آخری مجمع تک توجہ ہو تبھی محسوس کریے گا۔ دیکھیے کیسے خدا جو سیاست خود چلی انہی کے آخر سے کہلوا دیا۔ تھوڑا محسوس تو کریے آپ کہ سرکار جیسے آپ نے ایک احسان کیا، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک احسان اور کریے۔ کہ کیا؟ کہ ہم انمیرڈ ہیں، ہم انمیرڈ ہیں۔ کہ ہاں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، کوئی بندہ بہت سی لڑکیاں ہیں، شادی ہو جائے گی تمہاری، مسلمان کتنے لوگ ہوئے ہیں اور کتنے یہودی مسلمان ہوئے ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تمہاری شادی کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے گی، اس میں شادی میں کیا ٹینشن ہے؟ میں تذکرہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو شخصیت جو منصوب ہے اس مرحلے پہ محسوس کریے کہ کہیں نہ کہیں شادی تو ہو ہی جائے گی تمہاری، اس کا ٹینشن نہ لو۔ کہ سرکار نہیں، اب دیکھیے اب چونکہ اسلام بھی لا چکے ہیں، لیکن ہم نے پتہ کیا ہے ایک بچی ہے آپ کی، نہیں پہنچ رہے ہاتھوں، محسوس کریے ایک بچی ہے آپ کی، ہم آپ کی بچی کا ہاتھ آپ سے مانگنے آئے ہیں، ہم تو آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں توجہ کی آپ نے، جیسے ہی کہا آپ کی بچی سے تو فوراً کتنے بے شرم آدمی ہو، تو یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اور یہ وہ الٹا سیدھا کہ نہیں ہو سکتی، ڈائریکٹ نہیں غور کر رہے ہیں، بادشاہ سے ڈائریکٹ کا ٹینشن نہ لیجیے، نہ ہمیں پیسہ چاہیے، نہ ہمیں دولت چاہیے، نہ ہمیں ثروت چاہیے، میں تو خود پہلے سے بہت اسٹرانگ ہوں مالی اعتبار سے، بس ایک احسان اور کریے، اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے، میرے اوپر بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ نہیں جملہ سنیے، تاریخ نے لکھا ہے کہ باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز ادھر ادھر کی بات کرتا رہا، مگر وہ اسی پہ بضد تھا۔ توجہ کریے، وہ اسی پہ بضد تھا کہ نہیں مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے اور کر لیجئے، نہیں مجھے ساری عورتوں سے لڑکیوں سے کوئی مطلب نہیں، آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ کہتے جب بہت دیر ہو گئی تو عمر بن عبدالعزیز جھجلا کے کہتا ہے کہ میں کیسے کر دوں، اگر کر بھی دیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ دیکھو تم اگرچہ مسلمان ہو گئے ہو مگر تمہارا باپ، نہیں توجہ کریے، تمہارا باپ ابھی بھی کرسچن ہے، تمہارا باپ ابھی بھی عیسائی ہے، تم بھلے مسلمان ہو گئے ہو، لوگ کہیں گے ایسے کی لڑکی سے شادی، ایسے بیٹے سے شادی کر دی جس کے باپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، نہیں پہنچے آپ۔ وہ کہتا ہے اچھا آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کر رہے کہ میرا باپ ابھی عیسائی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ تمہاری بیٹی افضل، نہیں جملہ سنو کہ تمہاری بیٹی افضل یا محمد کی بیٹی؟ جزاک اللہ، کہ تمہاری
افضل یا محمد کی بیٹی؟ وہ کہتا رہے محمد کی بیٹی سے میری بیٹی کا کیا مقابلہ، اور وہ افضلہ میری بیٹی مفضولہ۔ تو وہ کہتا شرم نہیں آتی کہ تم اپنی مفضولہ بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کر رہے کہ میرا باپ عیسائی ہے، وہ محمد اپنی افضلہ بیٹی کی شادی۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ تم اپنی مفضولہ بیٹی کی شادی فاطمہ کے تو دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تم اپنی مفضولہ بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کر رہے کہ میرے باپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور محمد اپنی افضلہ بیٹی کی شادی ایسے سے کر دے جس کے باپ نے نہیں۔ توجہ کریے کیا کیا ثابت کر دیا۔ اب وہ کیا مطلب کیا؟ ارے ابھی خطبے میں حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں میرا جملہ یاد رکھیے گا، بہت تاریخی فقرہ ہے۔ اب وہ کہتا رہے ابھی تو خطبے میں سرکار آپ نے کہا کہ ابو طالب نے ایمان نہیں لائے تھے، علی کے باپ ایسے تھے، علی ویسے تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا، سب آپ نے ابھی غلاظت تھے تو بکی ہیں؟ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ نہیں دیکھ رہے اب کیسے بدل گئے۔ ابھی کہا ہے سرکار ابھی جمعے کے خطبے میں، کہا نہیں تم کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، ہم نے کچھ ایسا نہیں کہا اور نہ ہمارا کچھ ایسا عقیدہ ہے۔ کہا نہیں کیا ہے مطلب؟ کہا نہیں صحیح ہے۔ کہا ٹینشن نہ لیجئے، اگلے جمعے تو ہم پھر آئیں گے۔ نہیں بیدار ہوئیے، کہا اگلے جمعے تو ہماری تشریف پھر آئے گی، ہم پھر آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ اکبر کیا انتظار کرتا کہ جتنا انتظار اس نے جمعے کا کیا، کیا انتظار ہوگا جو اس نے جمعے کا کیا۔ اب وہ دوشنبے، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ پھر ویسے ہی سج دھج کے پہنچ گیا وہاں کے اوپر، اور جا کے ایک دم آگے ہی بیٹھا۔ عمر بن عبدالعزیز صاحب جیسے ہی کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، انہوں نے نگاہیں گھمائی تو وہ نیچے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جیسے ہی ان کو دیکھا کہتا سرکار، نہیں بیدار ہوئی ہے، وہ کہتا سرکار یاد ہے؟ وہ سب نہیں، پوری ریل چل گئی، نہیں بیدار ہوئی، پوری کیسٹ اس پچھلے جمعے کی چل گئی کہ کیا ہوئی تھی۔ انہوں نے خطبہ شروع ہوتے ہی شروع کیا کہ آج سے اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی علی کے باپ کو کچھ نہیں کہے گا، آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ علی کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا، علی کے باپ بڑے اچھے تھے، بنی ہاشم کا مزاج ایسا تھا، محمد ایسے تھے، علی ایسے تھے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ اب ساری چیزیں سب صحیح ہو گئی، سب کچھ۔ اب ان کے لیے کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ بہت عادل تھے۔ نہیں جملہ سنیے، عادل وادل کچھ نہیں تھے، جب بات اپنی بیٹی کی آ گئی تو سب یاد آ گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ جب بات اپنی بٹیا پہ آ گئی، اگر ہمارے یہاں کا مزاج ہوتا تو یہ کہتا، جب اپنی بیٹی پہ بات، اس لیے کہ یہ جتنے لوگ تھے سب مجبوراً، اور اللہ نے دیکھیے ان کا آخری اس سلسلے کا خلیفہ تھا، اور اسی سے اللہ نے کہا اس کے منہ سے قبلوا لوں گا، اور اسی کے منہ سے کہلوایا کہ ابو طالب کا ایمان کیا تھا۔ یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی حق کے راستے پہ چلتا رہے تو خدا اس کی آواز بن کے دشمن سے بلوا لیتا ہے۔ ہاں نہیں پہنچے آپ، شاید آل محمد کہتے تو اتنا اثر نہ ہوتا، مگر جب دشمن، یہی تو بات ہے، علی نے کہا تعریف تو وہ ہے کہ دشمن ہمارے منہ سے کرے، کہ دشمن کہے کہ یہ ایسے ہیں، دشمن کہے کہ ان کا مرتبہ ایسا ہے۔ یہ کمال ہے آل محمد کی، کام یہی کیا۔
آل محمد کی سیرت کا جلوہ ہی یہی تھا کہ خود نہیں بولے بلکہ دشمنوں سے بلوا دیا. اور ایسے ایسے کام بعض اوقات ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ سازش کالی. دوسری ایک چیز کے شکار اور ہم لوگ ہیں، وہ بھی بنی امیہ کی سازش. ہمارے یہاں بھی کچھ مولوی حضرات منبر پہ آتے ہیں، سمجھ پاتے نہیں ہیں اور کہہ دیتے ہیں، کہتے وہ حضرت علی نے تو بیعت کر لی تھی. تو کربلا دیکھیے سمجھا نہیں ہے لوگوں نے، اس لیے یہ فقرہ کہتے ہیں بیعت کر لی تھی امیر المومنین نے. دیکھیں یہ چونکہ میری گفتگو سے پورا سلسلہ ہے، اس کو محسوس کر لیجئے. اگر علی نے بیعت کر لی ہوتی تو حسن نے بھی بیعت کر لی، حسین نے بھی بیعت کر لی ہوتی. حسین کا بیعت نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے گھرانے والے دنیا کو ان کی بیعت کرنا ہے، یہ کسی کی بیعت کرنے نہیں آئے ہیں. ہاں یہ دیکھیں یہ سسٹم برا ہے. اب وہ اس کو جو جیسے چاہے کہے، ان کے نقش قدم کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے آپ. بعض لوگ ہمارے یہاں اس بات کو اس لیے نہیں سمجھتے کہ ارے وہ دیکھا نہیں آپ نے، اگر بیعت نہ کی ہوتی اور نہ مانتے اور نہ قبول کرتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ کسی کی زوجہ کے ساتھ اتنی بے حرمتی اور اس کی زوجہ کے اوپر یہ ظلم ہو جائے اور آدمی خاموش رہ جائے. یہ جو بھی خلفائے راشدین تھے، یہ تینوں حکومتیں تھیں، اس میں کتنے مسائل امیر المومنین نے حل کیے. ہم نے کہا راضی ہونا اور ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ، مسائل حل کرنا اور ہوتا ہے، مگر بیعت کرنا، علی بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. ہاں جملہ میرا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، علی نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے. دنیا کو علی اگر بیعت کر لیتے تو پھر گلے میں ریسمان ظلم کیوں بنتی. یہ علی کو لے جانا گھر سے بتا رہا ہے کہ امیر المومنین نے بیعت نہیں کی ہے. اگر علی کر لیتے تو پھر حسن کو کرنی پڑتی، پھر حسین کو کرنی پڑتی، پھر حسین یہ نہیں کہہ پاتے کہ مجھ جیسا. ارے لفظوں کی قدر کریے، محسوس کریے، میں بہت فقرہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا، ارے بولیے تھوڑا سا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب لوگ ہم سے اسی پہ ناراض ہیں کہ آپ یزید کو خالی برا کہیے، اسی پہ لعنت کریے، اس سے اوپر نہ آیا کریے، اس سے اوپر نہ آیا کریے. ہم نے کہا ہم رک جاتے یزید پر، مگر یزید اپنے سے یزید نہیں بنا. کوئی ہے جو یزید بنا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ادھر آ جائے. جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ پورا سلسلہ ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، ایک میسج دے رہا ہوں اور یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، اس میسج کو محفوظ کر کے جائیے. آج ہمارے یہاں لوگوں کو بڑا، یہ ہمارے بزرگوں کے لیے یہ بات ہے، اگرچہ میری وہ حیثیت نہیں ہے نہ میری وہ عمر ہے کہ میں کسی کو بات کہوں، مگر پیغام کی صورت میں ایک بات کہہ رہا ہوں. یزید ایسے ہی یزید نہیں بنا ہے، کوئی کار فرمائیاں ہیں لوگوں کی، تب جا کے یزید جیسا آدمی وجود میں آتا ہے. ایسے نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں بہت ہے، تعلیم پہ زور دلائیے، مولوی صاحب آپ لوگ تعلیم پہ پڑھیے اور تعلیم لوگ حاصل کریں. بالکل آج میں کہتا ہوں تمام بزرگوں سے کہ فاقہ کرنا پڑے مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیے. اپنے بچوں کو علم کے زیورات سے خود IAS بنائیے، PCS بنائیے، سب کریے. لیکن میں کہتا ہوں مگر تعلیم سے پہلے اپنے بچے کو تربیت ضرور کریے.
ارے میں نے کچھ کہا ہے، تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت بہت کریے، اس لیے کہ جب تربیت نہیں ہوتی تو اور خالی تعلیم ہوتی ہے تبھی شیطان بنتا ہے، تبھی یزید بنتا ہے، تبھی ابلیس بنتا ہے، تبھی صدام بنتا ہے، تبھی ٹرمپ بنتا ہے، تبھی بائیڈن وجود میں آتا ہے۔ جہاں تربیت نہیں ہوتی، یہ فرش ازا تربیت گاہ ہے۔ نہیں، میرا جملہ یاد رکھیے گا آخر تک، یہ فرش ازا تربیت گاہ ہے۔ آئی ایس بن جاؤ، پی سی ایس بن جاؤ، مگر ان ساری چیزوں سے پہلے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اس فرش ازا تک لا کے اسے بتاؤ کہ تمہاری تربیت یہ ہے۔ اور جب یہاں سے تربیت لے کر آئی ایس بنے گا، پی سی ایس بنے گا، تو گھوس خور نہیں، قوم کا خدمت گزار بنے گا۔ مجھ جیسوں کو بہت تجربہ ہے، آئی ایس بن گئے، پی سی ایس بن گئے، چیف جسٹس بن گئے۔ دیکھیے جہاں تربیت نہیں ہوتی تب ان کی نگاہ کچھ نہیں، دور کھڑے ہو کے رونا ان کو انکلچرڈ لگے گا۔ پھر ارے مجلس میں کیا ہے، بس دیکھیں ہاتھ تو دھیرے ہو گیا۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو حسین کا ماتم نہ کرا سکے؟ ارے میں نے بہت بڑا فقرہ کہا ہے، ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو حسین کا ماتم نہ کرا سکے؟ ارے اچھی نسل کے لوگ حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ مل کے لبیک یا حسین، مل کے مل کے چیف جسٹس بن گئے، کوئی عہدہ مل گیا، اور 3 سال کا عہدہ اور 5 سال کا عہدہ مل گیا تو ساری چیزوں سے نہ مجلس میں اب دکھتے ہیں نہ ماتم میں نظر آتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا کہ جو تمہیں اپنے مذہب سے دور کر دے، جو تمہیں تمہارے ان تمام عقیدوں سے دور کر دے؟ اسی لیے تعلیم سے پہلے تربیت سکھائیے، بچوں کی تربیت اچھی کریے۔ اسی لیے قرآن نے بھی تعلیم کو بعد میں رکھا ہے، تربیت کو پہلے رکھا ہے۔ اور تربیت جب صحیح ہوگی تو چاہے چیف جسٹس بن جائے، چاہے کچھ بن جائے، وہ حسین کا خادم ہوگا۔ ارے میں کہاں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ حسین کا خادم ہوگا، عزاداروں کی چپلوں کو سیدھی کرے گا، اور وہ اس کے لیے کوئی چیز، اس لیے کہ حسین کی بارگاہ اس کو قدموں پہ جھکانا سکھاتی ہے۔ حسین کی بارگاہ نہیں، جملہ کہوں چیف جسٹس ہو گے مگر جب یہاں آ گئے تو خادم حسین ہو، غلام حسین ہو۔ نہیں، جملہ سنیے، اس لیے کہ جتنے بڑے ہو گئے، ہم کو چیف جسٹس سے بڑا عہدہ ہندوستان میں ہے کوئی؟ بولیے، پردھان منتری بھی اس کے آگے نہیں ہے کچھ۔ چیف جسٹس سے بڑا کوئی ہوگا؟ آل محمد کے گھرانے کی تدریس اور آل محمد کے گھرانے کی تربیت یہی رہی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا نا، میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو عہدے پہ پہنچ جاؤ مگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ، یہ نہیں کہ اس سے دور ہونے لگو۔ یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں چیف جسٹس ہندوستان سے بڑا نہیں ہو سکتا،
اکبر کے زمانے کا چیف جسٹس قاضی نور اللہ شستری قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، مگر ان سے بڑا آئیڈیل تو کوئی نہیں ہو سکتا شیعت کا کہ اس دور میں بھی چیف جسٹس ہونے کے بعد بھی شیعت چھوڑی نہیں، اس جسٹس پہنچنے کے بعد بھی ماتم چھوڑا نہیں، چیف جسٹس ہونے کے بعد بھی عزاداری چھوڑا نہیں۔ یہ کیا ہے قاضی نور اللہ شستری کا؟ یہی بتا رہا ہوں، چیف جسٹس ہونا بعد میں ہے، فاطمہ کی آرزو پہلے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ہاں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، توجہ کریے اس مرحلے کو، یہ وہ عظیم دشمن کی سازش ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کے عقیدوں سے ہٹا دے۔ آپ ہمارے عقیدے مضبوط ہونا چاہیے، ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت ایسی کریں۔ سازش یہ بھی بنی امیہ کی پہنچی، اسی لیے کچھ لوگ آج کہہ دیتے ہیں کہ جب سب نے بیعت کر رکھی تھی تو امام حسین کو بیعت کرنا چاہیے تھا، علی نے بیعت کی تھی۔ لوگ صلح حسن کو کہتے ہیں کہ معاویہ کی بیعت کر لی، بھیا بیعت صلح کو نہیں کہتے، بیعت ہے، صلح ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ تک؟ بیعت ہوتی ہے، صلح ہے۔ بات کہہ دو، کسی نے بیعت نہیں کی تھی تبھی تو یزید حسین سے مانگ رہا تھا۔ ارے نہیں، میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر کسی نے کر لی ہوتی تو پھر حسین سے بیعت نہ مانگتا۔ نہیں تو اللہ سنیے، یہ یزید کا حسین سے بیعت مانگنا دلیل ہے کہ علی نے نہیں کی تھی، حسن نے نہیں کی تھی۔ ارے جملہ سنیے گا، یہ نہیں کیا انہوں نے تبھی یہ بیعت مانگ رہا ہے۔ بھیا بیعت کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں بیعت کیا مطلب؟ ارے بیعت مانگ رہا تھا، اور باقاعدہ بیعت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بیچو۔ خریدتا وہ ہے کہ جس کے پاس نہ ہو۔ حسین کے پاس کچھ تو ایسا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ بیچو، وہ کہہ رہا تھا کہ بیچو، حسین نے کہا نہیں بیچوں گا، تم جیسے کو تو نہیں بیچوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا بیعت کریے۔ اچھا سب کچھ، آپ توجہ کریے، میں اسی فکرے پہ آ رہا ہوں۔ یہ جو فتنہ چلا ہے کہ بیعت کر لی تھی، لہذا اب میں بیعت اگر کر لی تھی تو پھر ملعون یزید نے حسین سے بیعت کیوں مانگی؟ کہہ تو رہا ہے نا کہ بیٹو حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کرو، حسین بیعت کرو۔ حسین کہہ رہے تو نہیں کروں گا، کہہ رہا تھا بیچو۔ کہ کیا بیچو؟ آدم کی خلت بیچو، نوح کی نجابت بیچو، موسیٰ کی خلالت بیچو، ارے عیسیٰ کی حیبت بیچو، محمد کا جمال بیچو، علی کا کمال بیچو، حسن کی صلح بیچو۔ حسین نے کہا جو صحیح، نہیں دوں گا۔ نہیں جملہ سنیے، حسین نے کہا نہیں دوں گا۔ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ کچھ تو تھا حسین کے پاس جسے نہ علی نے بیچا نہ حسن نے بیچا، اور یہ کہہ کے جملہ منہ پہ مار دیا، نہ میرے بابا نے بیعت کی تھی، نہ میرے بھیا نے بیعت کی تھی، نہ یہ حسین تمہاری بیعت کرے گا۔ اور نہیں کیا، اور نہیں، اور اسی لیے اس سلسلے کو جو ملا دیا جاتا ہے کہ چونکہ علی نے بیعت کر لی۔ دیکھیے خاموشی بیعت کو نہیں کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، آپ جمہوری ملک میں ووٹ ڈالتے ہیں؟ بولیے۔ بہت سے لوگ نہیں ڈالتے ہیں، ہاں نہیں ڈالتے ہیں۔ نہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ راضی ہیں؟ ارے محسوس کریے، میں بہت ہی دیکھیے مثالوں کا خطیب ہوں، آپ کے خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ ووٹ نہ ڈالنا، جس نے مثلا فرض کریے میں نے نہیں ڈالا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حکومت بن گئی ہم اس سے راضی ہیں؟ کچھ تو ایسا ہوگا۔ نہیں، یہ خاموشی جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے وقت کی حکومت کے ساتھ اپنا معاملہ رکھ لیا ہے، بیعت کر لی ہے۔ نہیں، علی نے بیعت نہیں کی۔ یہ بنی امیہ کا اڑایا ہوا فتنہ، یہ مجلس کا میرا آخری رخ ہوگا، اور انشاءاللہ کل میں آپ کو مفصل گفتگو سنا دوں گا، لیکن اسے آج سن لیجئے، چونکہ مہدی برآمد ہوگی اور جناب قاسم کے مصائب ہیں۔ آپ گریہ کریں گے اور روئیے گا، اور دل خوش ہوئیے گا۔ ان ساری سیاستوں کو
علی نے اپنے دور میں فیل کر دیا کہ علی نے بیعت نہیں کی تھی. لوگ علی کے اقدام کو مثلا علی نے تلوار نہیں اٹھائی، دماغ میں ہے سوال کہ اگر راضی نہ ہوتے تو تلوار اٹھاتے، تلوار چلاتے، کیا کیا نہیں ہوا بتائیے. امیر المومنین کو 25 سال خاموشی کے ساتھ زندگی کرنی پڑی تو مولا کائنات تلوار اٹھاتے، چلاتے، مگر خاموش رہے. ہاں بے وقوف اس خاموشی کو بیعت کہہ رہا ہے. اب علی نے اپنے دور میں بتا دیا کہ ہمیشہ خاموشی بیعت نہیں ہوتی. بتاؤں آپ کو کب ریکارڈ ہو رہی ہے بات، اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. علی نے اس واقعے سے اپنے دور میں ہی جواب دے دیا کہ اس واقعے سے اگر کچھ سیکھ سکتے ہو تو سیکھ لو. کون سا واقعہ؟ وہی جب ایک بیٹے پر 2 ماں جھگڑا کر رہی تھی. جب ایک بیٹے پر 2 مائیں لڑ رہی تھی، چچا کہ یہ میرا ہے، اور وہ ماں کہہ رہی تھی، دونوں لڑی پڑی تھی کہ میرا ہے. آپ بتائیے کیا ہوا؟ بتائیے. وقت کی حکومت فیل ہو گئی یہ بتانے پہ کہ بیٹا کس کا ہے. لیکن وہی جیسے ہر بار حکومت پھنستی تھی علی کے پاس پہنچتی تھی، اس بار بھی پھنس کے علی کے پاس آ گئی. توجہ کریے گا آپ. علی کے پاس آئی. علی نے کہا اے علی اس مسئلے کو حل کر دو. کہا کیا؟ کہ ایک بچہ ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے میرا ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، دونوں عورتوں میں سے ایک اصلی ماں ہے اور ایک جھوٹی ماں ہے. ایک اصلی ماں ہے، یعنی اس کا مطلب اس واقعے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ماں بھی جھوٹی ہوتی ہے. ارے نہیں، کچھ سماعتیں بلند کریے. یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ ماں بھی جھوٹی ہوتی ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ ماں ہے تو سچی ہوگی، نہیں. یہ دونوں فقرے دیکھیں، ایک ماں سچی ایک جھوٹی ہے. آ رہی ہو کر میرا ہے. علی آئے. علی نے کہا اس میں کون سی بہت بڑی بات ہے، لاؤ تلوار. تلوار آئی، کہا کاٹو 20 سے، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے، جاؤ عیش کریں دونوں. نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. آدھا اس کا آدھا اس کا، آدھا ادھر کر دو. اور علی کاٹتے تو آدھا ہی ہوتا، اس لیے کہ ان سے بڑا منصف تو کوئی ہے نہیں. ارے میں کہاں سے کہوں، ان سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا فقرہ ہے اور یقین جانیے کہ ان سے بڑا تو کوئی آدھا کرنے والا کوئی ہے نہیں. اور وہ دونوں جانتی تھیں. علی نے کہا آدھا کر دو. اچھا جیسے ہی کہا کہ آدھا کر دو، اب یہاں سے سنیے، تو جو اصلی ماں تھی اس نے اپنا قدم پیچھے کھینچ لیا. نہیں جملہ سنیے گا. اس نے اپنا قدم، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، اس نے اپنا قدم پیچھے کھینچ لیا اور پیچھے قدم کھینچ کے کہتی ہے بھیا اسی کو دے دو، اسی کو دے دو، بیٹا میرا نہیں ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے. اب آپ مجھے بتائیے علی نے بیٹا کسے دیا؟ ارے آخر والوں اب تو جاگ جاؤ. علی نے بیٹا کسے دیا؟ بولیے کسے دیا؟ اسے دیا جو پیچھے ہٹی. ارے نہیں پہنچے آپ بھی کیس خوب لڑتے ہوں گے. یہاں پر لڑیے کیس، مقدمہ. ایک زمین پہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میری ہے، کہہ رہے تھے میری تھی. خوب لڑائی 20 سال تک چلی، مگر ایک دن جج کے سامنے جس کی تھی وہی پیچھے ہٹ گیا. اب بتائیے فیصلہ جج کس کے حق میں سنائے گا؟ ارے نہیں بولیے آپ. فیصلہ جج کس کے ہاتھ میں؟ کم سے کم مولا کے لیے بولیے. فیصلہ جج کس کے حق میں سنائے گا؟ اس کے حق میں سنائے گا جو ڈٹا رہے گا، جو اس پہ ڈٹا رہے گا. فیصلہ اس کے حق میں سنایا جائے گا. اللہ رے پہچانو علی کی عدالت کو اور دنیا کی عدالت کو. فرق یہی ہے کہ دنیا کی عدالتیں حق دینے میں دھوکہ کر سکتی ہیں، مگر علی اگر دینے پہ آ جا، مل کے یہ دماغ میں رکھیے جو بات ہوتی ہے نا کہ علی نے پیچھے، علی نے حق کسے دیا؟ بولیے جو پیچھے ہٹی. اے مولا بات تو اس کے لیے تھی
جو ڈٹی رہی یہ پیچھے کیوں ہٹی؟ اچھا جو عورت پیچھے ہٹی تھی ہم نے اس سے پوچھا جب حق تمہارا تھا، ارے نہیں جملہ سنیے گا، جب حق تمہارا تھا تو تم بھی ڈٹی رہتی، نہیں جملہ پہنچا اب تک، جب حق تمہارا تھا تو تم بھی ڈٹی رہتی، پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ اس عورت نے عجیب فقرہ کہا میں بھی ڈٹی رہتی اگر فیصلہ علی کے علاوہ کوئی کر رہا ہوتا۔ حیدر حیدر مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی ڈٹی رہتی اگر فیصلہ علی کے علاوہ کوئی کر رہا ہوتا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جب یہ کر رہا ہے تو چاہے ڈٹی رہوں چاہے پیچھے ہٹ جاؤں، حق جب میرا ہے تو مجھے ملے گا۔ نہیں جملہ پہنچا اب تک۔ ہم نے کہا پھر بھی بتاؤ تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ ہم نے کہا اگر ہو سکتا ہے کہ فیصلہ تم پیچھے ہٹ گئی کسی اور کو مل جاتا۔ نہیں پہنچ رہے آپ؟ اب میں کم سے کم اس عورت سے سیکھو، اس ماں سے کچھ سیکھو، اس سے کچھ اندازہ کرو کہ کیا ہے۔ ہم نے کہا تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ کہاں ہٹ گئے؟ ہم نے کہا تم بھی ڈٹی رہتی، کیا ضرورت تھی؟ ارے کچھ بھی ہوتا دیکھ لیا جاتا۔ کہ نہیں، میں ڈٹی اگر رہتی تو حق کٹ جاتا۔ ارے نہیں پہنچے آپ۔ جو کہتے بیعت سنو محسوس کریے۔ ہم نے کہا کہ تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ کہ اگر میں بھی ڈٹی رہتی تو حق کٹ جاتا، حق کٹ جاتا۔ ہم نے کہا پیچھے کیوں ہٹی؟ کہ پیچھے اس لیے ہٹی کہ میں نے اس پر چھوڑ دیا کہ حق زندہ رہے۔ ارے کاش حالات پہنچ جائیے کہ میں چاہتی تھی کہ حق زندہ رہے چاہے جس کے پاس رہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ حق زندہ رہے۔ ارے جملہ سنو، آخر تک میں توجہ چاہتا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ حق زندہ رہے چاہے جس کے پاس رہے۔ ارے کمبخت، علی پیچھے نہیں ہٹے، علی بھی چاہتے تھے اسلام زندہ رہے۔ مل گئے؟ سبحان اللہ۔ ارے کم سے کم اس عورت سے سیکھو۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں پیچھے اس لیے ہٹ گئی کہ میرا مقصد حق لینا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ حق زندہ رہے، اب چاہے جس کے پاس رہے۔ ہم نے کہا چاہے جس کے پاس رہے کیا مطلب؟ کہا میں اتنا جانتی ہوں، میرے جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا، کہ میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ جھوٹی ماں میرے بچے کو تو لے جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ لے تو جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی۔ کا کیا مطلب؟ کہ جب رات ہوگی اور اسے بھوک لگے گی تو کھانا کھلانے کے لیے میرے ہی پاس آئے گی، اسے پانی پلا دو، اسے کھانا کھلا دو۔ علی اللہ اکبر، علی چاہیے۔ علی نے کہا اسلام لے تو جا سکتے ہو مگر پال نہیں سکتے۔ حیدر حیدر حیدر
حق، علی حق، بر محمد آل محمد صلوات. علی، آپ سمجھے؟ آپ علی نے بھی کہا اسلام تو لے جا سکتے ہو، مگر علی جانتے تھے یہ پال نہیں سکتے. ارے جملہ سنیے گا، بہت محسوس ہوئیے گا، بات مکمل، مگر آپ کی سماعتوں کو سلام کہ آپ ادھورے سے چیزوں کو پہنچ جاتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ کہا یہ میرے بچے کو تو لے جا سکتی ہے یہ جھوٹی ماں، مگر اسے پال نہیں سکتی. جب میری ضرورت پڑے گی، جب ضرورت پڑے گی میرے ہی قدموں پہ آئے گی، میرے ہی قدموں پہ آئے گی، میرے ہی قدموں پہ. علی نے کہا یہ لے تو جا رہے ہیں مگر جب ضرورت پڑے گی، اے علی، اے علی، اے علی. ارے سنو، اس کا بڑا تو کہتا ہوا جائے گا، اگر علی نہ ہوتے تو اب یہ لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں سکتے. جب ضرورت پڑے گی علی کے قدموں میں، اے علی حل کریے، اے علی حل کریے، اے علی مشکل حل کریے. یہ کیا ہے؟ علی نے اس واقعے سے بتا دیا ہمیشہ حق کا پا لینا کمال نہیں ہے. اگر حالات دیکھو تو کبھی حق کو چھوڑ دو اور چھوڑ کے بھی آزما لو. ارے بھائی اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمیشہ پیچھے ہٹتے قدم، ارے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ پیچھے ہٹتے قدم ہار نہیں ہوتی. کبھی کبھار بڑی چھلانگ کے لیے کبھی کبھار بڑی چھلانگ کے لیے آدمی کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہی پڑتا ہے. علی یہ جو پیچھے ہٹ رہے ہیں آئندہ دیکھ رہے ہیں کہ ہٹوں گا مگر دنیا کو پتا تو چلے گا کہ اسلام بغیر علی کے آتنکواد تو ہو سکتا ہے مگر اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام کی تعریف بغیر علی کے ادھوری ہے، نہیں ہے. اچھا دیکھیے، 2 کیریکٹر ہیں، ایک سچی ماں ہے اور ایک جھوٹی ماں ہے. یہ بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ سچی ماں نے کیا کیریکٹر ادا کیا اور جھوٹی ماں نے کیریکٹر کیا ادا کیا. دونوں آپ کے سامنے ہیں اور محسوس کر لیجئے. اسی لیے تو کتنا بڑا رائٹر ہے عیسائیوں کا جارج جرداق. سوچئے، ہم مسلمان نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہے، عیسائی ہے. اس نے کہا جب میں نے ہزاروں لائبریریوں میں اسلام کے بارے میں پڑھا تو اسلام میں ایک ہی شخصیت تو مجھے ہر صفحے پہ دکھی. ارے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. کہا خندق ہو تو علی، خیبر ہو تو علی، بستر رسول ہو تو علی، چادر تطہیر ہو تو علی، کعبہ ہو تو علی، نماز ہو تو علی، روزہ ہو تو علی، زکوٰۃ ہو تو علی، سورہ براءت پہنچانی ہو تو علی. نہیں پہنچ رہے. اور پھر کہا اس کے بعد بھی دیکھا تو اسلام کے کام آئی تو اولاد علی. نہیں، اس سے اوپر جائیے، اسلام کی محافظ کی تو باپ علی کا. نہیں، یہ پورا سلسلہ. وہ کہتا ہے میں نے جب پڑھی تو کوئی صفحہ اسلام کا مجھے ایسا نہیں ملا کہ جہاں پہ علی نہ ہو. کتنا لکھے گا. اچھا، یہ بنی امیہ کی سازشوں کے دیکھیے گرفت میں نہیں آیا جارج جرداق. بہت بڑا عیسائی ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں اس کی انگلش میں بھی کتابیں چھپی ہیں کئی ویلیوم میں، اس کو پڑھیے. اس نے لکھتا ہے کہ اسلام کی تاریخ پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ اگر علی کی تعریف کر دی جائے تو پورا اسلام سمٹ کے یہاں پہ آ جائے. علامہ اقبال نے یہی تو کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. کیا ہے اس کے علاوہ؟ پوری تاریخ. اور جارج جرداق نے جب کتاب لکھی تو جتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں نا سب کے یہاں گیا کہ میری کتاب چھاپ دو، میری کتاب چھاپ دو.
میری کتاب چھاپ دو. کوئی اس کی کتاب پبلش کرنا نہیں چاہتا تھا. کوئی کہتا تھا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی کہتا تھا کہ ہم نہیں چھاپ پائیں گے. چھاپ دیتا تو اصلیت آ جاتی سامنے. جارج جرداق یقین جانیے کئی سال تک بیچارہ ٹہلتا رہا, ارے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے, کوئی تو اس کی کتاب چھاپ دے. نہیں کسی نے چھاپا. وہ بیچارہ روتا ہوا اپنے گرجا گھر میں آ گیا اپنے کلیسا میں. کہتے جناب عیسیٰ کی جو صلیب بنی ہوئی تھی اس کے پاس کھڑا ہو کے رو رہا تھا کہ کیسے ہے مسلمان کہ اپنے خلیفہ کے بارے میں نے لکھا ہے, ان کے خلیفہ کے بارے میں نہیں چھاپ رہے. کہتے رو ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے ہاتھ رکھا, پوپ نام نہیں آ رہا دقیقاً, اس نے پیچھے سے ہاتھ رکھا تو یہ مڑا. کہا کہ جارج جرداق کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے روئے نہیں, یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے علی, میں نے اس کے لیے کتاب لکھی ہے, کوئی مسلمان اسے چھاپ نہیں رہا ہے. جانتے کیا کہا؟ بس تمام مجلس عجیب فقرہ اس نے کہا کہ ٹینشن نہ لو. کہتے وہ گیا, وہ پوپ تھا اس کلیسا کا, جتنی رقم دولت جمع کر رکھی تھی دیا, کہ لو لے جاؤ چھاپ دو. اور چھاپ دو, اور چھاپنے کے بعد پہلا ایڈیشن جو چھپا, کہتے اتنی بکی وہ کتاب کہ رقم جتنی لگی تھی چھپنے میں اس کی ڈبل رقم اس کے پاس آ گئی, جارج جرداق کے پاس. واپس آیا, جنہوں نے رقم دی تھی اس پوپ سے کہا یہ آپ اپنا پیسہ لیجئے. نہیں پہنچے آپ. یہی تو ہے اس نام کی برکت. اس کے نام پہ ایک لگائیے یہ 100 دیتے ہیں, ان کے نام پہ ایک خرچہ کریے یہ 100 دیتے ہیں. اسی لیے ان کے نام کے لیے اس نے کہا لیجئے یہ. تو اس نے کہا جو بچی ہے رقم اس کو خرچ نہ کرو, جاؤ اور لکھو کتاب اور اس پیسے سے اور چھاپو. سنیے, وہ جب چلنے لگا تو بس آخری بات وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ بتائیے مسلمانوں نے مجھے پیسہ نہیں دیا, فائننس نہیں کیا, آپ نے عیسائی ہو کر کیوں مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے اتنی رحم دلی کیوں؟ تو اس نے عیسائی تھا, وہ کہتا ہے دیکھو علی چاہے مسلمانوں کے خلیفہ ہوں مگر علی کا احسان عیسائیت پر بھی ہے. علی کا احسان. کہا کیسا احسان؟ ارے سن لو اسی سے, کہاں لے آؤ گے بنی امیہ, کتنا خراب کرو گے علی کو. ایک عیسائی کہتا ہے کیسا احسان؟ کا احسان یہ ہے کہ جب علی پر سر اقتدار آیا تو علی نے صرف مسلمانوں کا خیال نہیں کیا بلکہ عیسائیوں کو بلا کے کہا گھبرانا نہیں, تمہارا فیصلہ توریت کی بنیاد پہ کیا جائے گا, تمہارا فیصلہ انجیل کی بنیاد پہ کروں گا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ڈرنے کے ضرورت. بس میرے عزیزوں معذرت چاہ رہا ہوں. باخدا یقین جانیے آپ کے سننے کی برکت ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے مجھے خود احساس نہیں ہوتا ہے, اور باخدا میں جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں, اور گفتگو کہاں سے کہاں پہنچتی چلی جاتی ہے. یہ آپ کے سننے کی برکت ہے. لیکن بس گفتگو یہاں پہ روک رہا ہوں. یہ ہے علی. اللہ اکبر. اسی لیے جب اس نے بیعت نہیں کی تو پھر اس کا بیٹا حسن کیسے بیعت کر لیتا. اسی لیے حسن نے صلح نامے میں لکھا کہ دیکھو معاویہ, نہ میں تمہاری بیعت کروں گا نہ میرے بابا نے بیعت کی تھی. میں بھی تمہیں صفین یاد دلا دیتا اگر لوگ ہمارے ہمراہ ہوتے. یہ صلح نامہ اس لیے کہ تم اب یزید کو خلیفہ نہیں بناؤ گے. ایک فقرہ کہوں, جس کا باپ ایسا ہو اس کا بیٹا ہی قاسم ہوتا ہے. اور جب بیٹے سے پوچھا گیا کہ کیف الموت عندک, تو بیٹا کہتا ہے الموت احلی من الاصل. کہا چچا جان موت تو میرے نزدیک
شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس گھرانے کے ہیں کہ موت کو یہ قبول کر سکتے ہیں، شہادت کو گلے لگا سکتے ہیں، مگر اللہ اکبر ایسا وقت آ جائے کہ یہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ میں جملہ کہوں، بیٹے کے فقرے سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جب بیٹا اس حوصلے کا ہے تو باپ حسن کس حوصلے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداروں، کتنا پڑھیں اور کتنا روئیں، آج تو اس کا ماتم ہے جس کا لاشا زندگی میں پامال کر دیا۔ نہیں پہنچے آپ، سلام کریں، کبھی دل کرے تو جا کے زیارت ناہیہ پڑھیے، امام زمانہ نے سلام کیا ہے کہ سلام ان جسموں پر جسے کربلا کی خاک میں بکھیر دیا گیا۔ بہت روئیے گا اگر ایک سلام کا فقرہ اور کہہ دیا کہ سلام گوشت کے ان ٹکڑوں پر جو گھوڑوں کی سیموں سے پسپا کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ قاسم ابن حسن کا تابوت برآمد ہوگا۔ میں کہوں تابوت نہ کہوں تو کم ہے، ایک گٹھری ہوگی جو آپ کے سامنے آئی۔ نہیں ہے، زارو قطار روئیے۔ ایک فقرہ کہوں، میرا مولا حسن کہتے ایسا زہر جو عدا نے دیا، روایت کا فقرہ ہے کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تھے۔ قاسم نے بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، سر و سینہ پیٹنے لگے۔ اماں بابا کے جگر کے ٹکڑے نہیں پہنچے۔ آپ جانتے ہیں امام حسن نے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا اور شاید کہا ہو، اے میرے لال تو نہ رو، تیرا جسم تو کربلا کی خاک میں بکھیر۔ اجرکم نہیں، اپنے گریوں کو نہ روکیے۔ دیکھیں یہ تاریخوں میں اب نہ میں کہوں گا کہ روئیے، اپنے گریوں کو بلند کریے، آوازیں بلند کریے، نہ آئے رونے کے لیے، اس لیے دعا کریے پروردگار اس یتیم حسن کا صدقہ، اے پروردگار آپ کو واسطہ ہے یتیم حسن کا، اس قاسم کے غربت کا 14 برس کہتے بہت چھوٹے تھے جب باپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے۔ اللہ رے، روایت کا فقرہ ہے کہ امام حسن نے گریبان چاک کر کے قاسم کو زینب کے گھر بھیجا تھا کہ میرے لال صرف جا کے کھڑے ہو جانا، زینب سمجھ جائے گی کہ میرا بھیا مشکل میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب قاسم زینب کے گھر پہنچے تھے تو زینب نے دیکھ کے بس دوڑ پڑی تھی، ہائے میرا بھیا۔ آپ اندازہ کریں یہ جو کفنی قاسم کی پہنائی جاتی ہے وہ اسی بات کی علامت ہے۔ اللہ رے، عظیم مرتبت کا یہ بیٹا حسن کا، کہتے ہیں روایت، ابھی میں کیفیت مصائب پڑھ رہا تھا قاسم ابن حسن کی، اللہ اکبر، سنیں گے آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہیں گے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، سنیں، کہتے شب عاشور تھی، میں 3 سے 4 سیکنڈ کے بس مصائب پڑھوں گا، 4 منٹ کے مصائب۔ کہتے شب عاشور حسین خیمے میں آواز بلند کر رہے تھے، یا اللہ ہو یا اللہ، اور کہہ رہے تھے حسین استغفر اللہ من کل
ذنبا واتوب الیہ، اور کہتے جا رہے تھے اے میرے پروردگار کل کی صبح حسین کو صبر دینا، نہیں آپ بہت روئیے گا، اللہ اگر فکرے پہنچائے۔ کہتے یہ دعا کر رہے تھے، کرتے کرتے ہوئے حسین نے محسوس کیا کہ زانو پہ جیسے کوئی آ کے بیٹھ گیا ہو۔ اب سنیں، کہتے زانو پہ جب کوئی بیٹھا، حسن حسین نے جیسے ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا، یتیم حسن آنکھوں میں آنسو لیے زانو پہ بیٹھے تھے، اٹھا کے گلے سے لگا لیا، اے میرے لال چچا کے رہتے ہوئے نہ رونا۔ اللہ اکبر، سر و سینہ پیٹیے، یہ قیامت کی تاریخیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ اور جب قاسم کا وہ باقاعدہ گٹھری میں بنا ہوا جنازہ اور اس کی شبیہ آئے گی تو آپ زیارت کریے گا۔ سنیں، امام حسین نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا کہ اے میرے لال میرے رہتے ہوئے نہ رو۔ جانتے ہیں چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، امی اے میرے چچا سنیے، بس اتنا بتائیے کل کیا شہادت کی فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آپ پہچان پائے شاید، کوئی بھتیجے کو بتائے گا کہ کل تو شہید ہوگا۔ اللہ نے عجیب سوال کیا ہے بھتیجے نے کہ اے اللہ اکبر، بہت امام حسین کہتے ہیں میرے لال ایسا سوال نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ گلے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ بہت جب قاسم کا اصرار بڑھا کہ نہیں بتائیے نہیں بتائیے، تو جانتے حسین نے ایک فقرہ کہا، اے میرے لال قاسم تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی شہادت کی فہرست میں ہے۔ نہیں آپ پہنچے شاید، کہ جیسے ہی اصغر کا نام سنا ایک بیک کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، ارے کس میں مزہ میرے بھائیا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آپ پہنچ گئے، آپ نے گریہ کر لیا، بس مسائل تمام ہو گئے۔ کہتے کھڑے ہو گئے جوش میں اور کہتے ہیں چچا کس میں ہمت ہے جو میرے بھیا تک آ جائے؟ اور حسین نے گلے لگا لیا، اے میرے لال تمہیں کیسے بتاؤ تیرے جانے کے بعد۔ اللہ اکبر، مجلس سماع سنیے، صبح نمودار ہوئی ام فروا کا لال حسن کا بیٹا گھوم گھوم کے چچا کے سامنے، اے چچا اجازت ہے، اے چچا اجازت ہے، اے چچا اجازت نہ ملی۔ فروا کے پاس آ کے رونے لگے، کہا اماں امو اجازت نہیں دیتے۔ فروا کو نہ جانے کیا یاد آیا، قاسم کے بازو پہ بندھی تعویذ کھولی، شہادت نامہ پڑھا اور کہا جاؤ اب اپنے چچا کو دکھا دینا۔ اللہ رے، جیسے اتنے سالوں بعد حسن جیسے بھائی کی تحریر حسین نے مقتل میں دیکھی، آنکھوں سے لگائی اور قاسم کو اپنے سامنے رکھ کے گلے سے لگایا، اے میرے بھیا کی نشانی اب تمہیں حوالے۔ اے میرے بھیا آج تمہاری نشانی مقتل کے حوالے کر رہا ہوں۔ عباس نے سوار کیا، مقتل کا فقرہ ہے کہ اتنا قد چھوٹا تھا کہ تلوار صحیح سے لٹک نہیں رہی تھی، مگر حسن کے لال نے وہ مقتل میں جنگ کی کہ فوجیں کہہ رہی تھی یہ حسن کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، اور روتے جاتے تھے۔ قاسم کہتے تھے تم نے میرے چچا کو اکیلا سمجھا ہے، چچا کو کیا میرا بابا نہیں ہے تو سمجھ رہو میرا ان کا بھائی اکیلا ہے؟ تلواریں چلاتے جاتے
جاتے تھے اور رجس پڑھتے جاتے تھے، مگر کب تک لڑتا؟ یہ اللہ نے 14 برس کا جوان۔ ایک اور فقرہ بتاؤں، علماء نے اور نقل صاحب نے اپنے مصائب میں لکھا کہ قاسم کا بدن بہت ہی نرم و نازک تھا، بہت موٹے تگڑے نہیں تھے، قاسم کا بدن بہت ہلکا تھا، جیسے پھول جیسا۔ نہیں پہنچے آپ، میں کہیں لے کے آ رہا ہوں کہ جیسے ہی قاسم گرے اور قاسم نے اپنے چچا کو نہیں آواز دی، جب گر رہے تھے تو اماں کو آواز دی، اماں آپ کا لال گر رہا ہے۔ روایت کا فقرہ ہے، عباس دوڑے، حسین دوڑے، فوجیں سمجھی کہ شاید اب مقتل میں انقلاب آئے گا، اب جو گھوڑے دوڑے، اللہ نے پھول جیسا قاسم گھوڑوں کی سموں پہ پسپا ہو رہا تھا، ہر ایک ٹکڑا کہہ رہا تھا چچا آتے گرے۔ آخری تابوت کو زیارت اور استقبال کے لیے آمادہ رہنا۔ میں کہہ رہا ہوں اپنی آواز کو نہ کم کرنا، قاسم کے اس شبیہ کو، اس گٹھری کو سلام کہنا، فروا کو بڑا سکون ملے گا۔ اللہ واحد ہے، جب مقتل میں پہنچے تو کہہ رہے تھے این قاسم، این قاسم، قاسم کہاں ہو؟ اللہ نے ایسا پسپا ہو گیا تھا قاسم۔ حسین نے اب جو سمیٹا، لیجیے آنے والی ہے شبیہ کا، جب سمیٹا ایک گٹھری میں اپنے بھتیجے کو، اب جب لے کے چلے، ماں انتظار کر رہی ہے میرے لال کا جنازہ آ رہا ہوگا۔ اللہ نے حسین نے خیمے کے قریب جب رکھا، ام فروا کہہ رہی ہے اے آقا میرے لال کی میت کہاں ہے؟ حسین نے گٹھری کی طرف اشارہ کیا، اے میرے والیوں مارے یہ گٹھری ہے میرے لال۔ पैर डालो, अभी पैर डालो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، ماہم نشین نے صف ماتم بچھائی ہے۔ قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، پورے اضطراب فاطمہ زہرا کی جائی ہے۔ قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، سرور نے لاش اپنے گلے سے لگائی ہے۔ قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، عباس نے بھتیجے کی میت اٹھائی ہے۔ قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔
قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ قاسم ہے کون؟ حضرت شابر کا لال ہے، جس میں نبی کا نور علی کا جلال ہے، پوتا جناب فاطمہ کا نونہال ہے، پوتا جناب فاطمہ کا نونہال ہے، تصویر نور قدرت حق نے بنائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ عاشور کی یہ شب کا ہے احوال درد غم، عاشور کی یہ شب کا ہے احوال درد غم، سرور نے جب بیاں کیا افسانہ علم، قاسم چچا سے کہتے ہیں یا شاہدی حشم، میرا بھی نام گنج شہیدہ میں ہے رقم، اس نام مراد کی بھی جنا میں رسائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ سن کر سوال بچے کو سرور نے یہ کہا، سن کر سوال بچے کو سرور نے یہ کہا، کیوں میرے لال موت ہے تیری نظر میں کیا، بولا یہ مسکرا کے دل و جان مرتضیٰ، شیریں ہے شہد سے بھی زیادہ مجھے قضا، آ جائے جلد ایسے میرے دل کو بھائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ شاہ نے گلے بھتیجے کو اپنے لگا لیا، شاہ نے گلے بھتیجے کو اپنے لگا لیا، فرمایا تیری ہمت و جرت پہ میں فدا، اس پیاری پیاری شکل پہ قربان ہو چچا، تم بھی شہید ظلم و جفا ہوگے محلقہ، تقدیر میں ہماری تمہاری جدائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ جو کچھ کہا وہی میرے شہزادے نے کیا، عاشور کو حسین پہ قربان ہو گیا، گرنے لگا جو گھوڑے سے میدان میں محلقہ، آواز دی مدد کے لیے آئیے چچا، مشکل کا وقت ہے غم مشکل کشائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ تھا میں کلیجہ سبت نبی دشتگی میں آئے، در تھا کہ لاش گھوڑوں سے پامال ہو نہ جائے، دیکھا کہ چور چور بدن خون میں ہے نہائے، آدھائے نین ٹاپوں سے روندائے ہائے ہائے، تقدیر کب حسین کو میت پہ لائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ ماں نے کلیجہ تھام کے پوچھا کہ کیا ہوا، تھا دشمنوں میں دیر سے بچہ گرا ہوا، شور و بکا یہ کیسا ہے کیا ماجرا ہوا، کیا دشمنوں میں جا کے شہید جفا ہوا، فضا نے آ کے کس کی سنانی سنائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ ماں نے کلیجہ تھام کے پوچھا کہ کیا ہوا، ماں نے کلیجہ تھام کے پوچھا کہ کیا ہوا، تھا دشمنوں میں دیر سے بچہ گرا ہوا، شور و بکا یہ کیسا ہے کیا ماجرا ہوا، کیا دشمنوں میں جا کے شہید جفا ہوا، فضا نے آ کے کس کی سنانی سنائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ زینب پکاری بہر خدا رنج ٹالیے، زینب پکاری بہر خدا رنج ٹالیے، بھائی حسن کا واسطہ دل کو سنبھالیے، دیدار آخری کی تو حسرت نکالیے، بھائی کھڑے ہیں پاس ردا سر پہ ڈالیے، کیسر یہ سن کے بی بی نے گردن جھکائی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے، قاسم کو موت عالم غربت میں آئی ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا ایک گٹھری میں فقط ایک گٹھری میں فقط قاسم کا لاش آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا چار کاندھوں پہ جنازہ گھر میں آتا ہے مگر چار کاندھوں پہ جنازہ گھر میں آتا ہے مگر ایک ہی کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پہ بندھا باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پہ بندھا اس لیے پہچان میں قاسم کا لاش آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا چوم کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے چوم کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے بھائی کے لفظوں میں جانے یاد کیا کیا آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے اکڑے یوں قاسم کے چننے میرا مولا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لال لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لال بارہا مولا کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا آ گئی بارات رن سے رو کے فضا نے کہا آ گئی بارات رن سے رو کے فضا نے کہا بیبیوں تعظیم کو اٹھ جاؤ دولہا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے جس طرح چنتا
ڈھونڈتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے، ٹکڑے یوں قاسم کے چننے میرا مولا آ گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا۔ ماتمی کے گھر میں اکبر جب کوئی دولہا بنا، ماتمی کے گھر میں اکبر جب کوئی دولہا بنا، یاد سب کو کربلا والے کا صحرا آ گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا۔ یا حسین ہے ماں شبیر کی، کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی، زخمی ہے میرا لاڈلا، زخمی ہے میرا لاڈلا، مرہم اسے دے دو کوئی، مرہم تو ہے اشک عزا، رومال میں لے جاؤں گی، آنسوؤں نے بھر دیے حسب زخم تو دل گیر کے، دو گاؤں ایسے ہے مگر بھرتے نہیں شبیر کے، بھولے نہ بھولے شبیر، نہ بھولے نہ بھولے شبیر، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک سینہ کے بھر کا ماتم کرو، ماتم کرو، ہاں گھر لٹ گیا شبیر کا، ماں آ گئی شبیر کی، ہاں ماتم کرو شبیر کا، خنجر تلے نیزے پہ بھی ہاں کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک سینہ بھر کا تیروں پہ تھا لاشا تیرا، روتی رہی کربو بلا، خیمے کا جا پردہ اٹھا کہ بولی بہن بھیا میرا لاشا تڑا کر گیا، کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک سینہ بھر کا صغرا ادھر روتی رہی، ہاں مولا ادھر روتے رہے، ہوا منتظر ہاں بیمار تھی، حیا قتل سا ہوتے رہے، ہاں صحرا میں گھر لٹتا رہا، کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے
شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک سینہ کا تیروں پہ تھا لاشا تیرا روتی رہی تو بلا خیمے کا جا پردہ اٹھا کہ بولی بہن بھیا میرا لاشا تڑا کر گیا کرتے رہے شکر خدا نہ شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک سینہ نیزے پہ بھی ہے سر تیرا ہاں پھر بھی تیری کیا شان ہے یہ سر ہے اے ہاں مولا تیرا ہاں یا بولتا قرآن ہے تن سے جدا سر ہو گیا کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں نہ بھولے نہ بھولے شبیر یا حسین یا حسین یا حسین جزاک اللہ یا حسین.